بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے ہر اعتبار سے اسوہ اور نمونہ بنایا. ناموافق حالات میں، دشمنوں سے مقابلے کے حالات میں، اور جب لوگ نفرت پھیلا رہے ہوں اور عداوت اور دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہو، اس وقت ایک مسلمان کو کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، یہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان کے سلسلے میں ہمارے لیے رہنمائی اور بہترین نمونہ موجود ہے. مگر ہم لوگ چونکہ ایمانی اور عملی اعتبار سے کمزور ہو گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جیسی واقفیت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا حل اپنی عقل سے یا دوسروں کی عقل کے ذریعے سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہماری غلطی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جس قسم کے حالات کا مقابلہ کیا، اس قسم کے حالات تو ہم لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے. اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، مٹھی بھر تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے تھوڑے سے تھے کہ ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے موقع پر دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ ویسے حالات تو بعد میں مسلمانوں کے لیے نہیں پیش آ سکتے. اس قدر سخت ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جس طرح سے اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہم لوگ اپنے ملک میں خاص قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان حالات میں کبھی پست ہمتی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جو اشتعال اور غصہ پیدا کرتی ہیں. لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس ملک کی سرزمین میں اللہ نے بڑی خصوصیات رکھی. اس ملک کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کی بھی اکثریت محبت کی زبان سمجھتی ہے، انصاف کا مزاج رکھتی ہے. مگر بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں، جھوٹ پھیلا دیا ہے، پروپیگنڈا اتنا غلط کر دیا ہے کہ فطری طور پر ان کے دلوں میں دشمنی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھداری سے کام لیں. اس وقت ہمارے ملک میں کئی ایک واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور کبھی قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ویڈیو وائرل کیے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اسے خوب پھیلاتے ہیں. ہمیں سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو جہاں واقعہ پیش آئے وہاں مناسب کارروائی کرنا چاہیے،
اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان ذمہ داروں تک اس کو پہنچانا چاہیے. باقی عام لوگوں میں اس کو پھیلانا سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ہم دشمن کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو پھیلانا دشمن کا مقصد ہے. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک غلطی کرتے ہیں اور خود ہی اس کی فلم بندی کرتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں وہ؟ اگر چھپانا ان کا مقصد ہوتا تو وہ ویڈیو کیوں لیتے، اس کو باہر کیوں کرتے؟ اور فرمائیے، انہوں نے خود ویڈیو کا انتظام کیا، انہوں نے خود اسے باہر کیا. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے پھیلا. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ شروع کا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، باقی اس کے آگے ان کا پورا کام ہم کر رہے ہیں. اور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عام لوگوں میں اس کو نہیں پھیلانا چاہیے. ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی دیکھنے نہیں دینا چاہیے، خود دیکھ کر کے اسے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. بس آگے شیئر کرنے کی، فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ذمہ داروں تک پہنچا دیجیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر ہیں، سیاسی، سماجی، مذہبی پیشوا ہیں، جن تک پہنچانے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، بس ان کو بھیجیے، ڈیلیٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے اس کو. کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ دو چار ایسے کام کر کے پوری قوم کو پست ہمت بنایا جائے، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو توڑا جائے. یہ ان کا مقصد ہے. اور افسوس یہی ہے کہ پہلا کام وہ کرتے ہیں، باقی پورا کام ہم کرتے ہیں. اور ہمارے ناسمجھ نوجوان اس کو بعض وقت اتنی تاکید سے قسمیں دے کر کے پھیلاتے ہیں کہ بعض وقت تو بولتے ہیں کہ اس کو آگے شیئر اور فارورڈ نہیں کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے. ارے تم ناسمجھ ہو، بے وقوف ہو. سمجھ سے کام لے لیں. دیکھیے اس ملک میں اس وقت بہت سے غیر مسلم بھائی ہمارے ایسے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی مصیبت نہیں. ہمیں ان کے انسانی جذبات کی، ان کی انصاف پسندی کی قدر کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ملک میں دہلی کی عدالت کے کچھ فیصلے آئے اور ان ججوں نے جس قسم کی بات کہی ہے وہ کلمۃ حق عند سلطان جائر کا مصداق ہے. یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اور وہی نہیں، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے ہیں، بہت سے وکیل ہیں، بہت سے عدالتوں کے جج ہیں اور بہت سے سرکاری عہدیداران ہیں جنہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی حق اور انصاف کے لیے. وہ مسلمان نہیں ہیں وہ، مگر انہوں نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے اپنے عہدوں کو قربان کر دیا، اپنی نوکری چھوڑ دی. ان کو ڈر ہے کہ آئندہ ہمیں ترقی نہیں ملے گی بلکہ تنزلی ملے گی، ہمیں ترقیوں سے محروم کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے باوجود ہر میدان میں، چاہے وکیل ہوں، چاہے جج ہوں، چاہے ایکٹیوسٹ ہوں، بہت سے سماجی کارکن ہیں، بہت سے خبروں کے چینل چلانے والے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں مگر وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ سچائی کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہمت کا پہلو ہے. مگر جیسے گزشتہ بھی عرض کیا میں نے کہ بعض وقت ہم اپنی غلطیوں سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم خود دشمنوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کو طاقت پہنچاتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی کبھی کبھی باتیں چلائی جاتی ہیں کہ بھائی قتل عام کی کیفیت پیدا ہوگی، فلاں ہوگی، اور کوئی تلوار رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے. دیکھو ایک نظام اللہ کا ہے، اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. جو اپنے بس میں نہیں ہے اس کی بات مت کرو، جو اپنے بس میں ہے وہ کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھو. اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کے کہ اگر ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوگی، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر ہتھیاروں کے بھی کامیاب کرے گا، تھوڑی تعداد کے باوجود بھی کامیاب کر دے گا. تدبیریں الٹ جائیں گی
لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اپنے ایمان میں کمزور ہوئے، اپنے اعمال میں کمزور ہوئے، ہمارا تعلق مع اللہ کمزور ہوا، تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی، اور اگر فرض کر لو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہتھیار ہوں، تو سارے ہتھیار ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی نصرت اور مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کی نصرت اور مدد ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تدبیریں اختیار مت کرو، مگر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا بس میں ہے اتنا کرو، جتنا نہیں ہے اس کا رونا مت رو، بس جتنا بس میں ہے اتنا کرو، اور ایمان اور اللہ سے تعلق اس کی فکر کرو۔ دیکھو پڑوس کے ایک ملک میں دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں ذلیل ہو چکی ہیں۔ کیوں ذلیل ہو گئی؟ کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی، اور اللہ نے تو بدر میں دکھا دیا ہم کو کہ 313 صحابہ تھے جو جنگ کی پوری تیاری کر کے بھی مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا مدینے سے نکلتے وقت کہ 1000 لوہے میں ڈوبے ہوئے سپاہیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن باہر نکلنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقابلہ کرنا ہے۔ یہ 313 پہنچے، 313 کے پاس پوروں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، کھانے کو برابر سامان نہیں تھا، اور پہننے کو برابر کپڑے نہیں تھے، مگر جب اللہ کی مدد آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں تھا، اللہ نے زرہ پوش لشکر کے مقابلے میں کامیاب کر دیا۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسی باتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تدبیر سے، اسباب سے منع کرتے ہیں، نہیں، مجھ سے منع نہیں کرتے، مگر جتنا بس میں اتنا بس، باقی آگے اللہ کی مدد، اللہ کا نظام ہے یہ۔ ہم اپنے بس میں جتنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، اور جیسے بارہا عرض کر چکا ہوں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہ مسلمان اگر 51% نمازی بن جائیں، 51%، تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ مگر دیکھو مسلمانوں کی آبادیوں کو، چاہے بیماریوں کے حالات ہوں، چاہے کچھ اور حالات ہوں۔ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب نے ایک بات کہی کہ آج سے 10-20 سال پہلے ایسا تھا کہ مسلمانوں پہ کچھ حالات آتے تو رجوع اللہ بڑھتا ہوا نظر آتا تھا، مگر اب تو بڑا سے بڑا طوفان آ جائے، ان کی غفلت اور بے حسی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اور مسلمانوں کے محلوں کا حال سناتا رہتا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 200% کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 مصلی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی میں روزہ چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد ہے، مسلمانوں کی آبادی میں سود خور مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ ہم اپنی نافرمانیوں کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد حاصل کر سکیں؟ اس وجہ سے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کام کی ضرورت ہے۔ اور میں اس کمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم صبر اور حکمت کی تو بات کرتے ہوں، مگر کام جیسا کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ مگر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا چاہیے کام، جو کر سکتے ہو وہ کرو، کام کرو۔ اور سب سے بڑا، سب سے پہلا کام جو کرنٹ کی طرح ہے، مشین چالو کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر پہلے کنیکشن تو جوڑو۔ وہ کنیکشن ہے ایمان کا، تعلق مع اللہ کا، نمازوں اور فرائض کی پابندی کا، اللہ سے تعلق جوڑو، اور پھر مت ڈرو۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی 1,00,000 تلواریں جمع کرے۔ آج کل ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ایک پجاری کی شکل میں ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی جن بھاگتے ہیں، فلاں بھاگتے ہیں، اور میں لیگل زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ارے ڈرو مت ان چیزوں سے۔ وہ 1,00,000 تلواریں جمع کریں، 1,00,000 ہتھیار جمع کریں۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، ہمت حوصلہ ہے، ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک ہے، ہم آپ کو 100 دے دیں گے، پھر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے آپ، سمجھے آپ؟ ہم اس سے 10 گنا زیادہ ہتھیار دے دیں، پھر بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ ذلیل ہوں گے، آپ ناکام ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا۔
اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، کرنے کے کام کرو، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں مت وائرل کرو جو ناسمجھی کی ہیں، ہمتوں کو توڑنے والی ہیں، حوصلوں کو پست کرنے والی ہیں، دشمنوں کے مقاصد کو پورا کرنے والی ہیں، اور اپنی غلطیوں سے دوستوں کو دشمن مت بناؤ، غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بجائے غلط فہمیوں کو بڑھانے کا ذریعہ مت بنو، اپنی اصلاح، اپنی درستگی کی طرف توجہ کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔